ایک سوال جو لوگ بہت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ تو صحابہ کرام کو کہتے ہیں صرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور یہاں پر آتے ہیں تو امام احمد رضا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، یہ گفتگو کرنا نا یہ ایک تجاہل عارفانہ ہے، مطلب کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے خبر رکھنا ہے۔ یہ سوال کرنے والا بھی جانتا ہے کہ اس کا مقصد یعنی عوام کے جذبات کو مطلب سمجھو کہ جان بوجھ ابھارنے والی بات اور میں ایک بات کہوں، اپنی عوام کو بھی کہوں گا نا، آپ نے اعلیٰ حضرت کو کتنا پڑھا ہے؟ آپ نے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو کتنا سنا ہے؟ آپ نے تو سنا ہمیشہ 2 نمبر آدمی کو ہے۔ جب آپ سنتے یار اس نے کیا بات کی تھی، میں نے کہا آپ کو اپنے گھر کا کچھ پتا ہے؟ آپ اپنا کچھ پڑھتے نہیں تو اس لیے آپ بد مذہب یا کسی غیر کی بات سے متاثر ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے میں بات کر رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، جذبات میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کوئی ایک کتاب آپ پڑھو، آپ کو کسی اور کی طرف جانے کا دل ہی نہیں ہوگا۔ وہ امام احمد رضا نے تحقیقات کی ہیں، آپ نے اپنا ایک مسئلہ جانا نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب کا 10واں حصہ بھی آپ نے پڑھا نہیں، پھر دوسروں کی باتیں سن کر آپ متاثر ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ سوال ہم نے اس لیے کیا کہ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو، لیکن اگر پڑھا ہونا تو بات ویسے ہی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جان بوجھ کر جنہیں اعلیٰ حضرت سے بغض ہے، جو حسد کرتے ہیں، اپنے بھی وہ دارالفتاء کے اندر اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو 10 لائنوں کا سوال ہوتا ہے، جواب لکھتے ہیں ہاں نہیں، اور امام سے سوال ہوتا ہے 1 لائن کا جواب ہوتا ہے 300 صفحوں پر۔ اللہ، تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ بھی اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ سے چوری کر کر کے فتوے لکھتے ہیں، بار شریعت وہ بھی رکھ کے وہ مسئلے بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے منہ سے بھی امام اعظم ہم تو سنتے ہیں، تو کوئی یہ سوال پوچھے ان سے کہ سب سے پہلے امام تو ہمارے آقا ہیں، رسول اللہ ہیں، تو حضور کو تو آپ امام اعظم نہیں کہہ رہے، یہ ابو حنیفہ کے لیے امام اعظم کے کیسے لفظ آیا؟ جی حضرت صدیق اکبر کے لیے تو امام اعظم کا لفظ نہیں آیا، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان غنی مولا علی، ان کے لیے تو امام اعظم کا لفظ نہیں آیا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ آپ امام اعظم کو اپنی کتابوں میں بھی امام اعظم کہتے ہیں، مستد امام اعظم سب پڑھتے ہو تم، ہر جگہ گفتگو میں امام اعظم کہتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ اس دور کے جتنے بھی امام ہیں نا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ آپ کو عطا فرمایا، ابو حنیفہ کو۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت لوگ کام کرنے والے تھے، کہ جب آپ کا کام بڑھنے لگا تو آپ ہی کے قرب میں رہنے والے اور آپ ہی سے محبت کرنے والوں نے کہا یار یہ کام کیا نا تو یہ بڑے حضرت نے کیا۔ بڑے حضرت کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا، سبحان اللہ، یعنی یہ عام آدمی کا کام نہیں، یہ بڑے حضرت صاحب کا کام ہے۔ تو بڑے حضرت سے مراد یہ تھے کہ اس دور کے اندر جتنے اور کام کرنے والے تھے نا ان سب میں اللہ رب العالمین نے آپ کو امتیازی درجہ عطا کیا تھا، اس لیے پوری دنیا امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مثال دے دوں، بانی پاکستان، ٹھیک ہے، محمد علی جناح، اچھا قائد اعظم سب کہتے ہیں تو حکم لگائے گا، قائد اعظم کا مطلب کہ سب سے بڑے قائد وہ تو ہمارے آقا ہیں، سب سے بالکل ایسا، بے شک وہی ہیں، بے شک وہی ہیں۔ اب کوئی بولے یار یہ آپ نے وہاں کہاں ملا دیا یار؟ محمد علی جناح کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد کی نا اس میں سب سے اہم رول انہوں نے پلے کیا ہے، سب سے کام زیادہ محمد علی جناح نے، اس لیے ہم کو کہتے ہیں قائد اعظم۔ قائد تو بہت تھے، جو لیڈ کر رہا تھا وہ قائد ہے، لیکن یہ جو محمد علی جناح نے لیڈ کیا نا کہ اپنی تحریک کو، اپنی جد و جہد کو پائے تکمیل تک پہنچے، اس لیے وہ قائد اعظم ہو گئے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مخصوص خاص تناظر میں بات ہو رہی ہے، اس دور کے مطابق بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خلط ملط نہ کرو، یہ اللہ کے ولی کامل ہیں، ان کے بغض کی وجہ سے تم حسد نہ کرو، تم یا تو ان کے غلام بن جاؤ یا ان جیسا کوئی ہے تمہارے پاس تو لے کر آؤ، دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ امام احمد رضا کو اللہ رب العالمین نے اپنے دور کے اندر تنے تنا رکھا تھا، اس لیے یہ باتیں کرنے سے تم ان کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ وہی بات ہے کہ انشاءاللہ آج تک نہیں قیامت تک یہ ہوگا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عزتیں دے رہا ہے، محبوب کے صدقے دے رہا ہے، تو رب جس کو دیتا ہے نا اپنے حبیب کے صدقے لیتا نہیں ہے۔ حضور کا ذکر بلند ہوگا، قیامت تک ان کے غلام احمد رضا کا ذکر بھی بلند ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔